بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باغ میں ملت کے ہے کوئی گل رانا کھلا، احمد علیہ السلام سیرت و سوانح مرتبہ ولیم۔ رائے تو ربی علی صورت ابی، حضرت مرزا غلام مرتضیٰ رحمہ اللہ کی سوانح پر نظر کرنے والا خدائے غفور و رحیم کے پیار کی ایک خاص نظر اس بزرگ انسان پر مشاہدہ کرتا ہے۔ وہ بآسانی محسوس کر سکتا ہے کہ اس رحمان اور رحیم و کریم خدا کے پیار کا ہاتھ اس کی زندگی میں بھی اس پر تھا، اور وہی نظر شفقت اس بندے کے آخری دنوں میں بھی تھی، اور جو آخری دن تھا تب بھی تھی۔ اور خدا کو نہ جانے اس کی کون سی ادا پسند آئی تھی کہ مرنے کے بعد بھی یہ پیار کا اظہار اس طرح قائم رہا کہ عرش کا خدا اس پیارے بندے کے روپ میں اپنا دیدار کروانے لگا۔ آخر کوئی بات تو تھی کہ خدائے ذوالجلال والاکرام نے اس کی صورت میں اپنا آپ ظاہر فرمایا۔ چنانچہ حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ رأیت ربی علی صورت ابی، یعنی میں نے اپنے رب کو اپنے باپ کی شکل پر دیکھا۔ میں نے بھی اپنے والد صاحب کی شکل پر اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ ان کی شکل بڑی باروب تھی، انہوں نے ریاست کا زمانہ دیکھا ہوا تھا، اس لیے بڑے بلند ہمت اور عالی حوصلہ تھے۔ غرض میں نے دیکھا کہ وہ ایک عظیم الشان تخت پر بیٹھے ہیں، اور میرے دل میں ڈالا گیا کہ خدا تعالیٰ ہے۔ اس میں سر یہ ہوتا ہے کہ باپ چونکہ شفقت اور رحمت میں بہت بڑا ہوتا ہے اور قرب اور تعلق شدید رکھتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا باپ کی شکل میں نظر آنا اس کی عنایت، تعلق اور شدت محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے قرآن شریف میں بھی آیا ہے کہ ذکرکم آباکم، اور میرے الہامات میں یہ بھی ہے انت منی بمنزلت اولادی۔ یہ قرآن شریف کی اسی آیت کے مفہوم اور مصداق پر ہے، بحوالہ تذکرہ ایڈیشن چہارم۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر آپ رحمہ اللہ کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا، لیکن خدا تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب کو جو اعزاز بخشا وہ یہ ہے کہ خدا کا ایک پیغمبر ان کی نسل سے ہوا، ان کا ایک بیٹا خدا کا فرستادہ اور رسول ٹھہرا، وہ امام مہدی اور مسیح موعود علیہ السلام کے طور پر مبعوث ہوا، اور اس ناطے خدا کے اس مسیح کے سارے کام ان بزرگ والدین کے لیے صدقہ جاریہ اور بلندی درجات کا باعث بنتے رہیں گے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت اقدس علیہ السلام فرماتے ہیں، 2 یا 3 بجے رات کو میں نے ایک خواب دیکھا کہ ایک جگہ پر ماں چند ایک دوستوں کے گیا ہوں۔ وہ دوست وہی ہیں جو رات دن پاس رہتے ہیں۔ ایک ان میں مخالف بھی معلوم ہوتا ہے، اس کا سیاہ رنگ، لمبا قد اور کپڑے چرکی ہیں۔ آگے جاتے ہوئے 3 قبریں نظر آئی ہیں۔ ایک قبر کو دیکھ کر میں نے خیال کیا کہ والد صاحب کی قبر ہے، اور دوسری قبریں سامنے نظر آئیں۔ میں ان کی طرف چلا، اس قبر سے کچھ فاصلہ پر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ صاحب قبر جسے میں نے والد کی قبر سمجھا تھا زندہ ہو کر قبر پر بیٹھا ہوا ہے۔ غور سے دیکھنے سے معلوم ہوا کہ اور شکل ہے، والد صاحب کی شکل نہیں مگر خوب گورا رنگ، پتلا بدن، فربا چہرہ ہے۔ میں نے سمجھا کہ اس قبر میں یہی تھا۔ اتنے میں اس نے آگے ہاتھ بڑھایا کہ مصافحہ کرے۔ میں نے مصافحہ کیا اور نام پوچھا تو اس نے کہا نظام الدین۔ پھر ہم وہاں سے چلے آئے۔ آتے ہوئے میں نے اسے پیغام دیا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور والد صاحب کو السلام علیکم کہہ چھوڑنا۔ راستہ میں نے اس مخالف سے پوچھا کہ آج جو ہم نے یہ عظیم الشان معجزہ دیکھا کیا اب بھی نہ مانو گے؟ تو اس نے جواب دیا کہ اب تو حد ہو گئی، اب بھی نہ مانوں تو کب مانوں؟ مردہ زندہ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد الہام ہوا سلیم حامد مستبشرہ، کچھ حصہ الہام کا یاد نہیں رہا۔ والد کا زندہ ہونا یا کسی اور مردہ کا زندہ ہونا کسی مردہ امر کا زندہ ہونا ہے۔ میں نے اس سے یہ بھی سمجھا کہ ہمارا کام
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال ظاہر ہونے کا موجب اور والدین کے رفع درجات کا بھی موجب ہے۔ بحوالہ ملفوظات جلد 5۔ حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب رحمہ اللہ کی تاریخ وفات 1 جون 1876 عیسوی بروز ہفتہ۔ آپ کی تاریخ وفات جون 1872 بیان کی جاتی ہے، لیکن بالعموم دن اور تاریخ کا ذکر نہیں ہوتا۔ دن اور تاریخ کی تعیین کے لیے تحقیق کی جائے تو ان دونوں کی تعیین کوئی بہت مشکل امر نہیں۔ اسی طرح سن وفات بھی قابل غور اور قابل تحقیق امر ہے۔ اس ضمن میں جو تحقیق کی گئی ہے وہ قارئین کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ دن کی تعیین کے لیے اگر دیکھا جائے تو وہ ہفتہ کا دن بنتا ہے، کیونکہ حضرت اقدس علیہ السلام نے ایک جگہ بیان فرمایا ہے کہ آپ علیہ السلام لاہور سے جمعہ والے دن قادیان واپس تشریف لائے، اور اگلے روز ہفتہ والے دن غروب آفتاب کے بعد آپ علیہ السلام کے والد صاحب کی وفات ہوئی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، پھر اس کے ساتھ علیہ صلی اللہ بکافٍ عبدہ کا نشان ہے۔ یہ بہت پرانا الہام ہے اور اس وقت کا ہے جب کہ میرے والد صاحب مرحوم کا انتقال ہوا۔ میں لاہور گیا ہوا تھا۔ مرزا صاحب کی بیماری کی خبر جو مجھے لاہور پہنچی، میں جمعہ کو یہاں آ گیا تو درد گردہ کی شکایت تھی، پہلے بھی ہوا کرتا تھا، اس وقت تخفیف تھی۔ ہفتہ کے دن دوپہر کو حقہ پی رہے تھے اور ایک خدمتگار پنکھا کر رہا تھا۔ مجھے کہا کہ اب آرام کا وقت ہے، تم جا کر آرام کرو۔ میں چوبارہ میں چلا گیا۔ ایک خدمتگار جمال نام میرے پاؤں دبا رہا تھا۔ تھوڑی سی غنودگی کے ساتھ الہام ہوا، والسماء والطارق۔ میرے دل میں بشریت کے تقاضے کے موافق یہ خیال گزرا، اور میں اس کو بھی خدا تعالیٰ ہی کی طرف سے سمجھتا ہوں کہ چونکہ معاش کے بہت سے اسباب ان کی زندگی سے وابستہ تھے، کچھ انعام انہیں ملتا تھا اور کچھ اور مختلف صورتیں آمدنی کی تھیں، جس سے کوئی 2000 کے قریب آمدنی ہوتی تھی۔ میں نے سمجھا کہ اب وہ چونکہ ضبط ہو جائیں گے، اس لیے ہمیں ابتلا آئے گا۔ یہ خیال تکلف کے طور پر نہیں بلکہ خدا ہی کی طرف سے میرے دل میں گزرا، اور اس کے گزرنے کے ساتھ ہی پھر یہ الہام ہوا، علیہ صلی اللہ بکافٍ عبدہ، یعنی کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ چنانچہ یہ الہام میں نے ملاومل اور شرم پت کی معرفت ایک انگشتری میں اسی وقت لکھوا لیا تھا، جو حکیم محمد شریف کی معرفت امرتسر بنوائی تھی، اور وہ انگشتری میں کھدا ہوا الہام موجود ہے۔ بحوالہ ملفوظات جلد 3۔ اس مذکورہ بالا اقتباس سے یہ یقینی بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب کی وفات ہفتہ والے دن ہوئی۔ اپنی ایک تصنیف میں حضرت اقدس علیہ السلام فرماتے ہیں، جب حضرت والد صاحب کا انتقال ہوا، مجھے ایک خواب میں بتلایا گیا تھا کہ اب ان کے انتقال کا وقت قریب ہے۔ میں اس وقت لاہور میں تھا جب مجھے یہ خواب آیا تھا، اور تب میں جلدی سے قادیان میں پہنچا اور ان کو مرض زہیر میں مبتلا پایا، لیکن یہ امید ہرگز نہ تھی کہ وہ دوسرے دن میرے آنے سے فوت ہو جائیں گے، کیونکہ مرض کی شدت کم ہو گئی تھی اور وہ بڑے استقلال سے بیٹھے رہتے تھے۔ دوسرے دن شدت دوپہر کے وقت ہم سب عزیز ان کی خدمت میں حاضر تھے کہ مرزا صاحب نے مہربانی سے مجھے فرمایا کہ اس وقت تم ذرا آرام کر لو، کیونکہ جون کا مہینہ تھا اور گرمی سخت پڑتی تھی۔ میں آرام کے لیے ایک چوبارہ میں چلا گیا اور ایک نوکر پیر دبانے لگا کہ اتنے میں تھوڑی سی غنودگی ہو کر مجھے الہام ہوا، والسماء والطارق، یعنی قسم ہے آسمان کی جو قضاء و قدر کا مبدا ہے، اور قسم ہے اس حادثہ کی جو آج آفتاب کے غروب کے بعد نازل ہوگا۔ اور مجھے سمجھایا گیا کہ یہ الہام بطور عزا پرسی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ حادثہ یہ ہے کہ آج ہی تمہارا والد آفتاب کے غروب کے بعد فوت ہو جائے گا۔ اور میرے والد صاحب اسی دن بعد غروب آفتاب فوت ہو گئے۔ کتاب البریہ، روحانی خزائن جلد 13۔ اس مذکورہ بالا اقتباس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وفات کا مہینہ جون کا تھا، گویا آپ علیہ السلام کے والد ماجد کی وفات جون کے مہینہ میں ہفتہ والے دن ہوئی۔ سن وفات کون سا تھا؟ سلسلہ کی تاریخ میں 1876 کا سن بیان ہوا ہے۔ خاکسار بھی اسی تاریخ کو اپنی کتاب میں بیان کرے گا۔
البتہ تحقیق کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، وہ بھی پیش کرنا ضروری ہے۔ جب تک تحقیق کا یہ سفر کسی دوسری حتمی تاریخ تک نہ پہنچ جاتا، تحقیق کے کچھ دوسرے گوشے 1876 سے قبل کسی سن کی طرف بھی رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ مثال کے طور پر حضرت اقدس علیہ السلام کے والد بزرگوار کی تاریخ وفات پر تحقیق کرنے والے بعض اوقات سالوں اور سنین کی تفصیلات میں جاتے ہیں تو انہیں مختلف تواریخ اور واقعات اور حضرت اقدس علیہ السلام کی بعض تحریرات میں سے گزرنا پڑتا ہے، اور کبھی کبھی کسی محقق کو نزول المسیح کی درج ذیل عبارت کچھ دیر توقف کرنے اور غور کرنے پر مجبور ضرور کرتی ہے۔ نزول المسیح میں حضور علیہ السلام اپنے والد ماجد کی وفات کے واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، میرے والد صاحب میرزا غلام مرتضیٰ مرحوم اس نواح میں ایک مشہور رئیس تھے۔ گورنمنٹ انگریزی میں وہ پینشن پاتے تھے اور اس کے علاوہ 400 روپیہ انعام ملتا تھا، اور 4 گاؤں زمینداری کے تھے۔ پینشن اور انعام ان کی ذات تک وابستہ تھی، اور زمینداری کے دیہات کے متعلق شرکاء کے مقدمات شروع ہونے کو تھے۔ اتنے میں وہ قریباً 85 برس کی عمر کے ہو گئے۔ 85 برس کی عمر میں بیمار ہو گئے اور بیماری سے شفا بھی ہو گئی۔ کچھ خفیف سی زحیر باقی تھی۔ ہفتہ کا روز تھا اور دوپہر کا وقت تھا کہ مجھے کچھ غنودگی ہو کر خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ الہام ہوا، والسماء والطارق، جس کے معنی مجھے یہ سمجھائے گئے کہ قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے اس حادثہ کی کہ غروب آفتاب کے بعد پڑے گا، اور دل میں ڈالا گیا کہ یہ پیشگوئی میرے والد کے متعلق ہے اور وہ آج ہی غروب آفتاب کے بعد وفات پائیں گے، اور یہ قول خدا تعالیٰ کی طرف سے بطور ماتم پرسی کی ہے۔ اس وحی الہی کے ساتھ ہی میرے دل میں بمقتضائے بشریت یہ گزرا کہ ان کی وفات سے مجھے بڑا ابتلا پیش آئے گا، کیونکہ جو وجوہ آمدنی ان کی ذات سے وابستہ ہیں وہ سب ضبط ہو جائیں گی، اور زمینداری کا حصہ کثیرہ شرکاء لے جائیں گے، اور پھر نامعلوم ہمارے لیے کیا مقدر رہے۔ میں اس خیال میں ہی تھا کہ پھر یک دفعہ غنودگی آئی اور یہ الہام ہوا، الیس اللہ بکاف عبدہ، یعنی کیا خدا اپنے بندہ کے لیے کافی نہیں۔ پھر اس کے بعد میرے دل میں سکینت نازل کی گئی، اور نماز ظہر کے بعد میں نیچے اترا، اور جون کا مہینہ اور سخت گرمی کے دن تھے، اور میں نے جا کر دیکھا کہ میرے والد صاحب تندرست کی طرح بیٹھے تھے، اور نشست برخاست اور حرکت میں کسی سہارے کے محتاج نہ تھے، اور حیرت تھی کہ آج واقعہ وفات کیوں کر پیش آئے گا۔ لیکن جب غروب آفتاب کے قریب وہ پاخانہ میں جا کر واپس آئے تو آفتاب غروب ہو چکا تھا، اور پلنگ پر بیٹھنے کے ساتھ ہی غرغرہ نزا شروع ہو گیا۔ شروع غرغرہ میں مجھے انہوں نے کہا، دیکھا یہ کیا حالت ہے، اور پھر آپ ہی لیٹ گئے، اور بعد اس کے کوئی کلام نہ کی، اور پھر چند منٹ میں ہی اس ناپائیدار دنیا سے گزر گئے۔ آج تک جو 10 اگست 1902 ہے، مرزا صاحب مرحوم کے انتقال کو 28 برس ہو چکے ہیں۔ بحوالہ نزول المسیح، روحانی خزائن، جلد 18۔ باقی انشاءاللہ آئندہ۔ آواز مرزا عمران احسن۔